یہ بھی مسلمان وہ بھی مسلمان، لیکن جب برا وقت آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کتنے مسلمان حضرات گرامی چند ایک جملے کہوں گا۔ اس وقت ہم بڑے سخت دور سے گزر رہے ہیں اور ہمارے داخلی طور پہ بھی کنفیوژن پائی جاتی ہے، بے انتہا کنفیوژن ہے۔ یہ بات کہی جائے نہ کہی جائے، یہ پڑھی جائے نہ پڑھی جائے، یہ ہمارے اپنے عقائد واضح ہو نہ ہو، ہمیں یہ بات کس طرح سے پیش کرنی ہے۔ حضرات گرامی یہ کنفیوژن نہ پھیلائیں، یاد رکھیں ہم نے اس سے زیادہ سخت دور دیکھے، اس سے بھی زیادہ سخت دور دیکھے۔ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، حضرت علی کا نام نہیں لے سکتے تھے، نام نہیں لے سکتے تھے، نام بعد میں مکمل ہوتا تھا، سر پہلے اتار دیا جاتا تھا، پھر بھی لوگوں نے مولا کا نام لینا نہیں چھوڑا۔ ہاں کم ہو گئے تھے، کربلا جانے والے کم ہو گئے تھے، لیکن جب بنی امیہ بنی عباس نے زیارت پہ پابندی لگائی پھر بھی زیارت پہ لوگ جاتے تھے، پابندیاں لگتی رہی ہیں۔ صدام نے پابندیاں لگائیں، بڑے بڑے ادوار میں پابندیاں لگیں۔ چند ایک سخت باتیں تلخ باتیں کہنا چاہتا ہوں، لیکن یہ غور سے سنیے گا اگر سننا چاہیں گے۔ وقت ہے یا تمام کر دوں؟ عزیزان گرامی ہم ایک بڑے سخت دور سے گزر رہے ہیں، لیکن اس میں چند ایک چیزیں بہت ضروری ہیں۔ پہلا کام ہماری لیڈرشپ کا ہے۔ اگر کہیں پہ بھی ہم خوف زدہ ہو گئے، ڈر گئے، بیٹھ گئے، جہاں ہم ایک پور پیچھے جائیں گے دشمن ہمیں 10 قدم پیچھے دھکیلے گا۔ لیکن کن چیزوں پہ ہمیں کمپرومائز کرنا، کن چیزوں پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا؟ پہلی بات، عقائد پہ کوئی سمجھوتا نہیں، امامت پہ کوئی سمجھوتا نہیں، عزاداری پہ کوئی سمجھوتا نہیں۔ کل آپ سے کوئی کہے کہ اپنے جلوسوں کو روک دو، عزاداری بند کر دو، یہ ممکن نہیں ہے۔ نسلیں آج جتنے افراد نسلن بعد نسلن تقیہ کے اندر رہنے کے بعد شیعہ نہیں رہے، کیوں؟ آباء و اجداد نے تقیہ کیا، خاموشی اختیار کی۔ کئی جگہوں پہ تقیہ واجب ہے، لیکن پھر بھی نسلوں کو سکھانا واجب ہے۔ یہ نہیں کر سکتے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے نسلوں کو اپنا عقیدہ نہ سکھائیں۔ اب ہمیں عقیدے کو کہاں کہاں پرچار کرنا ہے، کہاں کہاں اس کو پہنچانا ہے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، یہاں میں مجلس پڑھتا ہوں پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے۔ اب ہم خود احتیاط کریں گے۔ کئی مرتبہ کہتے ہیں بھئی یہ ویڈیو بغیر پوچھے پوسٹ نہ کیجئے۔ جب آپ اپنے گروپ میں کہیں پوسٹ کر دیتے ہیں، دوسرے بھی ڈاؤن لوڈ کر کے آگے پوسٹ کر دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی ان تمام چیزوں کو خاطر خواہ سننا بہت ضروری، لیکن کہیں پہ بھی ہمارا عقیدہ، ہم اپنا عقیدہ بیان نہ کریں۔ دوسرے کیا پاکستان کے اندر اپنے عقیدے بیان نہیں کر رہے؟ بھئی آپ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کا ہمارے سے ان چیزوں پہ اختلاف ہے، ہم آپ کو اختلاف نہیں کرنے دیں گے، تو کیا سب سے بڑا اختلاف توحید پہ نہیں ہے؟ جہاں پہ ہندو کھلم کھلا کہہ رہے ہیں کہ ہم خدا کو نہیں مانتے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو مارا جائے، نہیں، ان کو اپنے دین پہ عمل کرنے کی پاکستان کے آئین کے عین مطابق پورا اختیار ہے۔ جب ہندوؤں کو، سکھوں کو، عیسائیوں کو اپنے دین پہ عمل کرنے کی اجازت ہے تو جتنے مسلمانوں کے فرقے ہیں انہیں بھی اپنے دین پہ پوری طرح سے عمل کرنے کا آئینی حق ہے، آئینی اختیار ہے۔ اور یہ نئے مسائل نہیں ہیں کہ آج شہادت کے اوپر جناب امیر علیہ السلام کی ولایت کے شہادت کے مسئلے کو نیا چھیڑا گیا، نہیں، یہ آج سے پہلے 1974 یا 75 کے اندر پہلے ایک کیس ہو چکا۔ اس زمانے کے بھی بہت بڑے بڑے مفتیوں نے کہا تھا کہ نہیں، اذانوں کے اندر رکوایا جائے، اور وہاں پہ کیس ہوا ہائی کورٹ کے اندر۔ کل رات میں بہت بڑے بڑے علماء سے بات کر رہا تھا، وہ کہنے لگے ہائی کورٹ میں فیصلہ ہو چکا کہ آئندہ شیعوں کو اشہد ان علی ولی اللہ اذان میں کہنے سے روکا نہیں جا سکتا۔ تو یہ آج دوبارہ جو سر اٹھانے والے ہیں، یا وہ قانون نہیں جانتے یا ان کے پیچھے کوئی اور ہاتھ ہے۔ اور سے سنیے گا، تشیع اسے کہا جاتا ہے جو صرف ہاتھ کو نہیں دیکھتا، اس ہاتھ کے پیچھے دماغ کو دیکھتا ہے۔ غور کیجئے گا، میرے بھائی سب پہنچیں گے۔ ہم صرف یہ نہیں کہتے یزید پہ لعنت ہو، عمر سعد پہ لعنت ہو، امام حسین کے صرف نہیں، ہم کہتے ہیں اپنی مجلسوں میں یزیدیت مردہ باد۔ یزید کربلا نہیں آیا تھا، دماغ یزید کا تھا، حکومت یزید کی تھی،
ہم آج تک صرف شمر کا نام نہیں لیتے، ہم کہتے ہیں یزیدیت مرد آباد. بات پہنچ رہی ہے میری؟ ہم صرف شمر کو برا نہیں کہتے، شمر کو بھی برا کہتے ہیں، لیکن جس نے اسے حکم دیا تھا حسین ابن علی کو مارنے کے لیے، اس یزید پہ بھی ہم لعنت کرتے ہیں. آج اگر ہم نے کمپرومائز کیا، اور ہمارے بہت سے نادان دوست ہی ہیں لیکن نادان ہیں، جو سمجھ نہیں رہے مسائل کو، جو کہتے ہیں کہ یہاں سمجھوتا کرو وہاں سمجھوتا کرو. میں تبرے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں عقائد کی. اگر آپ نے بہت سے نادان دوستوں کے کہنے پہ کہا نہیں کچھ دیر کے لیے یہ عقائد معطل کر دیے جائیں، معطل اگر آپ نے کیے سمجھ لیجئے تشیع ختم ہو جائے گا. دنیا کی سب سے بڑی آبادیوں میں سے ایک آبادی شیعوں کی پاکستان میں ہے. یہاں پہ ہم کبھی بھی کسی دھونس میں نہیں آئیں گے کہ آپ کہو ہم مار دیں گے، ہم نے ایف آئی آر کٹوا دی، تمہیں پابندیاں لگا دیں گے، مجلس نہیں پڑھنے دیں گے. مجلس پڑھنے نہ دو، لیکن ہم جناب امیر کی ولایت پہ سمجھوتا نہیں کریں گے. تم کہو گے کہ عزاداری سید الشہداء کو اپنے امام بارگاہوں میں محدود رکھو، جلوس نہیں نکلیں گے. بھئی جب جلوس نکلتے ہیں عاشورے پہ 9-10 محرم کو ویسی چھٹی ہوتی ہے، آپ گھروں پہ بیٹھے ہوتے. ہم تو نہیں گھسیٹ کے لاتے، آؤ ہمارے جلوس دیکھو. اگر کوئی آ کے دیکھ رہا ہے، آپ نے تو فتویٰ لگا دیا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اگر اس کا نکاح ٹوٹے تو ہمارا کیا قصور ہے؟ اگر کوئی آ کے دیکھتا ہے، کوئی فلیٹ سے بھی کھڑے ہو کے خاتون زیارت کرتی ہے، علم کی دیکھ رہی ہے، تو آپ گولی سے اشارہ کرتے ہیں پیچھے ہٹ جاؤ. کیوں؟ بھئی آپ کی حفاظت کے لیے. ہمیں اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے، جتنے مرضی لوگ آئیں جلوس دیکھنے، جتنے مرضی آئیں زیارت کے لیے علم کی، ہمیں خطرہ نہیں ہے. خطرہ دوسروں کے عقیدے کو ہے. میں کھل کے بولوں گا، جتنا زیادہ ڈراؤ گے میں اتنا زیادہ جری بولوں گا. تم ایف آئی آریں کاٹو گے، میں اور ایف آئی آروں کا انتظار کروں گا. فرمانے سے جانے گرا. یا آج ہمارے بہت سے افراد کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ کمپرومائز وہاں پہ کمپرومائز. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اس سال جلوس نہیں ہو رہا، نہیں اس سال یہ کر لیتے. کچھ نہیں، خبردار ہمیں کسی نے یہ مشورہ دیا 1 سال کے لیے جلوسوں کو روک لو. ارے حج نہیں ہوا، 5000 حاجیوں نے حج کیا ہے، تو آپ لوگوں کو زیادہ حج سے زیادہ ضروری ہے آپ کی مجالس؟ ہاں، وہاں کسی بغیرت نے حج کو روکا. جب لندن میں، پیرس میں، جرمنی کے شہروں میں، اٹلی کے شہروں میں، اسپین کے شہروں میں فٹ بال میچوں سے کرونا نہیں پھیلتا، حج سے کرونا پھیلے گا؟